سیٹوں کی اگر آپ نے بڑھوتی کرنی ہے تو آپ کو آرٹیکل 51(3) میں ترمیم کرنا پڑے گی، آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور آئین کی ترمیم کے لیے آپ کو پتہ ہے 2/3 ممبر چاہیے، جو ہیں ہی نہیں، اس وقت ہیں ہی نہیں ان کے پاس، سو اس لیے آئین کی ترمیم بھی ممکن نہیں ہے۔ حلقہ بندیوں کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے، آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، جو اس وقت ہے ہی نہیں۔ ممتاز ماہر قانون لطیف کھوسہ کا پروگرام لامتار میں اظہار خیال، کہا قومی اسمبلی سے حالیہ منظور کیے گئے بلز پر صدر دستخط نہیں کرتے اور اسمبلی کی تحلیل یا مدت پوری ہو جاتی ہے تو کوئی بھی ایک قانون نہیں بنے گا۔ مشترکہ مفادات کونسل کی فعالی کے لیے 4 وزراء اعلیٰ کو ہونا ناگزیر ہے۔ نگراں وزراء اعلیٰ عوام کی نمائندگی نہیں رکھتے، وہ قانونی اور آئینی طور پر مشترکہ مفادات کونسل کے اہل نہیں۔ صدر نے دستخط نہ کیے تو ساری محنت رائے گاہ جائے گی۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی لطیف کھوسہ کی بات کی تائید کر دی۔ ہی اعتراض کر رہی ہے کہ مردم شماری ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ان کے اس مطالبے کو مانتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ مردم شماری کو ٹھیک کرے۔ پہلے تو ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق مردم شماری کا عمل مکمل ہو، وہ اگلے 2 مہینے 4 مہینے میں چلے گا، اس کے بعد 4 مہینے الیکشن کمیشن کو، پھر 2 مہینے، تو یہ تو 1 سال کا پروجیکٹ ہو گیا، سال تو الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ وزیراعظم کا مردم شماری پر بیان، اتحادی بھی حیران، الیکشن میں تاخیر کا رد کر دیا امکان۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کہتے ہیں مردم شماری کے باعث الیکشن کسی صورت ملتوی نہیں ہو سکتے۔ ایم کیو ایم کے مطالبات مان لیے جائیں تو 1 سال تک الیکشن ہی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے، 8 دن میں حلقہ بندیوں کا معاملہ کیسے حل کریں گے؟ وزراء سندھ مراد علی شاہ نے بھی کہہ دیا مردم شماری پر خدشات دور نہ ہوئے تو سی سی آئی میں ووٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ مردم شماری سے متعلق سندھ کے خدشات پہلے دن سے موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے حلقہ بندیوں یا کسی بھی وجہ سے الیکشن تاخیر کا شکار نہ ہو۔ پاکستان بھارت کو براہ راست بات چیت سے مسائل حل کرنا ہوں گے، ہمیشہ کہتے رہے ہیں پاک بھارت مسائل کا حل مذاکرات ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پریس کانفرنس، بھارت میں نفرت پر مبنی واقعات میں اضافے سے متعلق ARY نیوز کے سوال پر میتھیو ملر نے کہا بھارت میں سب سے امن اور فسادات سے گریز کی درخواست کرتے ہیں۔ سابق وزیراعظم پاکستان کو نااہل کرنے کی کوشش کے سوال پر ترجمان کہنا تھا پاکستان سمیت کسی ملک میں کسی سیاسی رہنما یا جماعت کی طرفداری نہیں کرتے، پاکستان میں آزادانہ، صاف اور شفاف انتخابات کی حمایت کرتے ہیں۔ کون بنے گا نگراں وزیراعظم؟ سیاسی قیادت میں مشاورت کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آصف علی زرداری اور نواز شریف سے رابطہ کر کے مختلف ناموں پر مشاورت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے تینوں رہنماؤں نے آئین اور قانون کے مطابق نگراں وزیراعظم کے تقرر کا عمل مکمل کرنے پر اتفاق کیا۔ نواز شریف اور آصف زرداری نے تمام نام آج اتحادیوں کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے بھی اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت شروع کر دی۔ آج GTA، جماعت اسلامی اور دیگر رہنماؤں سے مشاورت کی گئی۔ اگلا اجلاس جمعے کو ہوگا۔ راجہ ریاض کا کہنا ہے 8 اگست تک اپوزیشن 3 ناموں پر اتفاق کر لے گی۔ سندھ میں نگراں سیٹ اپ کے لیے ایم کیو ایم آج GDA سے مشاورت کرے گی، بعد میں ایم کیو ایم وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کرے گی۔ سینٹ رجواڑہ ہے، رضا ربانی نے ایجنڈے کی کاپی پھاڑ ڈالی۔ وزیر قانون کے سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پیش کرتے ہی پیپلز پارٹی سینیٹر بھڑک اٹھے، کہا نئی روایات ڈالی جا رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے میری آنکھوں پر پٹی ہو، ہاتھ بندھے ہوں، جو منسٹر صاحبان کہیں یا جو کابینہ سے پاس ہو کر آئے وہ میں مان لوں، یہاں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، بھٹو کی روایت دہراتے ہوئے پڑھ رہا ہوں۔ رضا ربانی عزلت میں قانون سازی پر غصے میں آئے۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی مخالفت کی، کہا حکومت میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری ہر بات پر قدغن لگائی جائے، اس طرح کی قانون سازی کرنی ہے تو ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ اپوزیشن کا بھی سینٹ میں پیش بلوں پر احتجاج۔
سینیٹر مشتاق نے کہا بل منظور ہوا تو ملک کھلی جیل بن جائے گا، اداروں کو تلاشی اور گرفتاری کے غیر معمولی اختیارات مل جائیں گے، بل کو بحث کے لیے کمیٹی میں بھیجا جائے، چیئرمین سینٹ نے بل اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2023 as reported by the Standing Committee be taken into consideration as at once. I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. اجلت میں قانون سازی، مخالفت ہو گئے اتحادی، 8 دن کے مہمان حکومت نے 4 دن میں 54 بل منظور کرا لیے، ایک کے بعد ایک بل کی منظوری۔ پیمرا آرڈیننس ترمیمی بل 2023 بھی قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا۔ قومی اسمبلی نے پریس کونسل ترمیمی بل 2023 بھی منظور کر لیا۔ حکومتی بلز کی منظوری پر جے یو آئی کی عالیہ کامران کا احتجاج، کہا اعتماد میں لیے بغیر بلز کی منظوری شروع کر دی جاتی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا بھی اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ، قانون سازی کے عمل پر اعتراض۔ آغا حسن بلوچ بولے اس طرح بلوں کی منظوری جمہوری روایات کے منافی ہے۔ کوشاخانہ کیس میں آصف فریقین سے حتمی دلائل طلب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے 4 گواہوں کی فہرست جمع کرا دی۔ عدالت کا گواہان کو پیش کرنے کی اجازت دینے سے انکار، سپریم کورٹ نے فوری ٹرائل روکنے کی سزا مسترد کر دی۔ فریقین کو نوٹس جاری، الیکشن کمیشن حکام 4 اگست کو طلب۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق افتخار درانی کو اسلام آباد میں گھر سے گرفتار کیا گیا، ایف آئی آر اور وارنٹ دکھائے بغیر حراست میں لیا گیا۔ افتخار درانی کا ٹویٹ میں دعویٰ۔ لاہور میں سابق عالمی چیمپئن احسن رمضان رات گئے سنوکر کھیلتے ہوئے گرفتار، گزشتہ ماہ ایشین سنوکر چیمپئن شپ کا ٹائٹل بھی جیتا۔ پولیس نے تعارف کرانے پر بھی نہ چھوڑا، بدتمیزی کی اور حوالات میں بند کر دیا۔ دوست نے تھانے آ کر لاک اپ سے نکالا۔ وزیراعظم اور نگراں وزراء نوٹس لیں، احسن رمضان کی دہائی۔ سنوکر کلب تاخیر سے کھلا رکھنے پر چھاپا مارا گیا، گرین ٹاؤن پولیس کا موقف۔ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر آف لوڈ، کراچی ایئرپورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن کی کارروائی، این او سی نہ ہونے پر امریکہ جانے سے روک دیا گیا۔ کوئٹہ میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کے بھتیجے ہارون رئیسانی سمیت 3 افراد قتل، 3 زخمی ہوئے۔ ہارون رئیسانی بلوچستان فوڈ اتھارٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات تھے۔ ڈی جی بلوچستان فوڈ اتھارٹی نعیم خان بازائی کے مطابق ہارون رئیسانی چھاپے کے لیے گئے، اس دوران کار سرکار میں مداخلت پر تصادم ہوا۔ کراچی کے علاقے گلبائی میں پیٹرول پمپ پر ڈکیتی مزاحمت میں فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جاں بحق، کیشیئر کے مطابق موٹر سائیکل پر اکیلا ڈاکو آیا اور گارڈ پر فائر کر دیا۔ کراچی میں درندے آزاد خواتین کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ سمنا آباد کی ایک گلی میں موٹر سائیکل سوار شخص نے خاتون کو ہراساں کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ ملزم کا چہرہ واضح، خاکہ بنوانے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پولیس اب تک ملزم پکڑ نہیں پائی۔ کہ گھنٹے گزر جانے کے بعد مقدمہ درج کیا، گلستان جوہر میں خاتون سے نازیبا حرکت کرنے والا ملزم بھی پکڑا نہ جا سکا۔ وزیر اعلیٰ کے نوٹس کے بعد پولیس نے 3 مشکوک افراد کو حراست میں لیا اور تفتیش کے بعد چھوڑ دیا۔ ابھی بھی وہ کریٹیکل حالت میں ہے، جس طرح کا اس کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی والدہ بار بار یہ کہہ رہی ہے انصاف کے لیے، پرائم منسٹر صاحب پورا شور کرایا اور ان کی جو کیس میں دفعات وغیرہ تھی انہوں نے لگوا دی ہیں۔ وہ ہائی لیول کمیٹی بھی بنا رہے ہیں جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا۔ سول جج عاصم حفیظ گھر تشدد کا نشانہ بننے والی گھریلو ملازمہ جنرل اسپتال میں زیر علاج، بچی کو نمونیا ہو گیا، آکسیجن تاحال لگی ہوئی ہے۔ رضوانہ کو گزشتہ روز خون کی تیسری بوتل بھی لگائی گئی تھی۔
نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی عیادت کے لیے اسپتال آمد. کہا بچے کی حالت اب بھی تشویشناک ہے. فی الحال بچے کی جان بچانا ترجیح ہے, باقی معاملات بعد میں دیکھیں گے. کیس اسلام آباد کا ہے, ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. معصوم ابوذر باجوڑ کے جلسے میں چپس فروخت کر رہا تھا, جسم کے ٹکڑے ہو گئے. ابوذر پوچھتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کا جذباتی خطاب. کہا باجوڑ میں ایک ایسا جنازہ بھی تھا جس کے صرف پاؤں سلامت تھے, اسے پشاوری چپلوں سے شناخت کیا گیا. 1 مہینے میں 18 خودکش حملے ہوئے, 54 دہشت گردی کے حملے ہوئے. چیف جسٹس صاحب کب از خود نوٹس لیں گے؟ تمام مکاتب فکر کی صف اول کی قیادت پاکستان میں امن اور سلامتی چاہتے. ڈنمارک کا اور سویڈن کے جو واقعات ہیں اور پھر باجوڑ کا اور خیبر کا جو حملے ہیں, ان کی پیغام پاکستان کے حوالے سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس اعلامیے اور اس فتوے کے ساتھ کڑے ہیں. کسی بے گناہ کو قتل کرنا, سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنا جرم ہے. رواں ماہ ملک بھر میں امن کنونشن منعقد کیے جائیں گے. علماء و مشائخ کونسل کا اعلامیہ. باجوڑ واقعے کی مشترکہ طور پر مذمت. کہا جو شہید ہوئے وہ علماء, حافظ اور بے گناہ شہری تھے. تمام علماء متفق ہیں قتل و غارت گری کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہم اسلام اور شریعت کے نام پر حملوں کو مسترد کرتے ہیں. ریاست کے خلاف حملے بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں. ایسے عناصر کے خلاف یا کسی دشمن کے خلاف جنگ کرنا ریاست کا کام ہے. ان کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. ہم ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس خطے اور افغانستان میں بھی امن چاہتے ہیں. اسلام کو دنیا کے عظیم مذاہب میں تسلیم کیا جائے. تاریخی قرارداد امریکی کانگریس میں پیش. قرارداد ریاست ٹیکساس سے منتخب رکن کانگریس ال گرین نے پیش کی. قرارداد میں کہا گیا لفظ اسلام کا مطلب خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم, خم کرنا اور امن ہے. مسلمان قرآن پاک کو ہدایت کی کتاب اور اپنی زندگی کا طریقہ حدیث کے گرد وضع کرتے ہیں. اسلام لازم کرتا ہے کہ حکومتوں کو ہمیشہ عدل, انصاف اور ہمدردی پر توجہ دینی چاہیے. ایوان نمائندگان نے اسلامی عقیدے کو دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک تسلیم کیا. 35 لاکھ امریکی مسلمان معیشت اور فلاحی سرگرمیوں سمیت کئی شعبہ جات میں کردار ادا کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ آج بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے. ملاقات میں دو طرفہ امور اور پاک ایران تعلقات پر بات ہوگی. ایرانی رہنما اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے بھی ملیں گے. پاک بحریہ کے جنگی جہاز PNS طارق کی کراچی میں لانچنگ. افتتاحی تقریب میں ترک نائب صدر, وزیر اعظم اور امیر البحر امجد خان نیازی کی شرکت. وزیر اعظم نے ایک بار پھر ترکیہ کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت. کہا وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دیں. سی پیک کامیابی اور ترقی کا راستہ ہے. ترک نائب صدر بولے پاکستان سے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. موجودہ عالمی حالات میں تعلقات مزید اہمیت اختیار کر گئے ہیں. فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے. ملک بھر میں انسدادی پولیو مہم کا تیسرا روز. پہلے مرحلے میں بلوچستان اور پنجاب کے 37 اضلاع, دوسرے مرحلے میں خیبر پختونخوا اور سندھ میں پولیو ویکسینیشن ہوگی. area that we are working is women empowerment. We have to empower our women. Education, health, getting all this together, we came up with an idea called Inspire Card. امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں ARY نیٹ ورک اور ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال کے اعزاز پر استقبالیہ. آرگنائزیشن کے ویژن اور منصوبوں پر روشنی ڈالی گئی. سلمان اقبال نے تعلیم, صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے پر زور دیا. WMO کا انسانی خدمت کا مشن دنیا کے کئی ممالک تک پھیلا ہوا. ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ. مائک پینس اہم گواہ بن گئے. الیکشن نتائج کے روز سے اب تک ٹرمپ نے جو کہا جھوٹ کہا. الیکشن نتائج الٹنے کی کوشش پر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دیا جانا چاہیے.
اور ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا آغاز آج سے بھارتی شہر چنئی میں ہوگا. قومی ٹیم اپنے پہلے میچ میں ملائیشیا سے ٹکرائے گی. گزشتہ روز چنئی پہنچنے پر پاکستان کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کا ڈھول کی تھاپ پر شاندار استقبال ہوا. اسکواڈ کو شال کے تحفے ملے, خوبصورت روایتی ہار بھی پہنائے گئے.